اب یہ جو ہم فطر دیتے ہیں، فطرہ یہ کس کا حق ہے؟ یہ واجب صدقہ ہے۔ اچھا، یہ جو زکوٰۃ ہے نا، یہ گندم وغیرہ، اس کے بارے میں تمام ہمارے فقہاء کا اتفاق ہے کہ زکوٰۃ ان 8 جگہوں میں جو ہے نا وہ خرچ ہوتی ہے۔ لیکن جو فطرہ آپ دیتے ہیں، ابھی میں بیان کروں گا، فطرہ چاہے آپ چاند نظر آنے کے بعد صبح عید پڑھنے سے پہلے دیں، ابھی بھی آیت اللہ سیستان ابھی بھی آپ دے سکتے ہیں۔ قرض کی نیت بھی نہ کریں، بلکہ ابھی دینا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے دے دیں گے تو وہ جو ہے نا وہ درجے سے کپڑے سلائے گا اپنے بچوں کے لیے، عید کے دن دیں گے تو وہ کیا فائدہ؟ باہر سے جا کے جو ہے نا وہ ایک ریڈی میڈ مٹھائی لا کے وہی کھا سکے گا، اس کے علاوہ نہ وہ کوئی سوٹ سلا سکے گا۔ ابھی دیں گے تو ابھی جو ہے نا بہتر عید کی جو ہے وہ تیاری وہ کر سکے گا۔ خیر، یہ کس کو دینا ہے؟ راجے کے نزدیک جو مصرف زکوٰۃ کا ہے وہی مصرف فطرے کا ہے، یعنی جس طرح آپ گندم وغیرہ ان 8 آدمی کو دے سکتے ہیں، اسی طرح یہ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی انہی 8 آدمیوں میں سے کسی جگہ آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں نہیں، اس کا مصرف اور مستحق صرف فقراء اور مساکین ہیں۔ آپ مدرسے میں نہیں دے سکتے، مسجد امام صادق کی تعمیر میں، اس کی بلو میں آپ خرچ نہیں کر سکتے، ابن سبیل کو نہیں دے سکتے، مقروضوں کو نہیں دے سکتے، صرف فقیر اور فقراء کا حق ہے۔ اس مسئلے نے جو ہے نا وہ ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ ایک یہ البتہ دو ٹوک فتویٰ نہیں ہے، احتیاط واجب کے طور پر درخواست ہے، غور سے جو ہے نا یہ مومنین سنیں، وہ اس میں ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے۔ یہ دو ٹوک فتویٰ نہیں آغا سیستانی کا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ آپ فطرہ فقیروں کو دے دیں، باقی جو ہے نا وہ 7 یا 6 مصارف ہیں ان میں آپ فطرہ خرچ نہیں کر سکتے، احتیاط واجب ہے۔ اور جس مسئلے میں آپ کا مجتہد جس کی آپ نے تقلید کر رکھی ہے اس کا احتیاط واجب ہو، دو ٹوک فتویٰ نہ ہو، آپ اس کے بعد جس مجتہد کا نمبر ہے نا علمی اعتبار سے، اس کے فتویٰ پر عمل کر سکتے ہیں اگر ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے۔ مثلا ایک آدمی میں اب میں نام لے لیتا ہوں، موسیٰ شبیری زنجانی، 97 یا 98 سال ان کی عمر ہے اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ عام زکوٰۃ دے سکتے ہیں نا، یہ 8 مقامات، وہاں آپ فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور غالباً اسحاق فیاض بھی کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ فطرہ بھی دے سکتے ہیں۔ غالباً وہ بھی فقیر فقراء کا ہے۔ ابھی ایک تو مصیبت یہ ہے کہ رہبر معظم وہ ان کا یہ جو فطرہ کا مسئلہ ہے نا وہ زکوٰۃ کے ذیل میں بیان ہوتا ہے۔ ان کی جو کتاب ہے استفتاءات اور جواب، اس میں یہ چیپٹر سرے سے ہے ہی نہیں ہے، زکوٰۃ کا چیپٹر بالکل نہیں ہے۔ خمینی صاحب کی جو ہے اس کو فالو کرنا ایسا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے خود دیکھا ہے حج کے مقامات پر کہ بہت سارے مسائل میں امام خمینی اور رہبر شہید کے فتویٰ میں فرق۔ مثلا خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، مقام ابراہیم کے اندر سے کرنا چاہیے یا باہر سے کرنا چاہیے؟ امام خمینی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اگر آپ اندر سے کر سکتے ہیں، مقام ابراہیم کے باہر سے صحیح نہیں ہے، 12 میٹر ہے، 12 میٹر یعنی مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کی دیوار تک۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اندر سے کر سکتے ہیں، پورے چاروں طرف آپ اسی 12 میٹر کے اندر کریں، باہر نہیں کر سکتے۔ جبکہ آغا رہبر بھی اور آغا سیستانی دونوں یہ کہتے ہیں نہیں، آپ رش نہ بھی ہو تو آپ جو ہے نا وہ باہر سے کر سکتے ہیں۔ بہت سارے مسائل میں ان کا فرق ہے، یہ کہ بھائی وہ جو ان کا فتویٰ ہے یہ ان کا فتویٰ ہے، یہ جو ہے نا وہ نہیں، جب ان کا فتویٰ ہے ہی نہیں دیکھیں نہیں، دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ ہے ہی نہیں، وہ کیسا مجتہد ہے جس کا فتویٰ ہی نہیں ہے؟ تو پھر دیکھ لیں آپ کہہ رہے ہیں نا وہ لیکن کتاب نہیں ہے نا، وہ کتاب میں یہ چیپٹر نہیں ہے۔ میں نے مکہ میں حج مشن میں تھے، ان کو میں نے کہا بھئی یہ زکوٰۃ، خود زکوٰۃ کے کئی مسائل پیش آتے ہیں اور زکوٰۃ کے ذیل میں فطرہ کے مسائل ہیں، وہ کتاب کے اندر نہیں ہے۔ ابھی توضیح مسائل کے نام سے بھی وہی استفتاءات چھپا ہے۔ ہم کس سے پوچھیں؟ میں ٹیلی فون کر کے پوچھتا تھا، وہاں اگر رہبر کے دفتر کے بعض لوگوں کا نمبر میرے پاس تھا۔ آج کل ایک مسئلہ ہے، یہ نیٹ نہیں ہے، سب نہیں، رابطہ کا سلسلہ جو ہے ذرائع منقطع ہیں، اور ویسے بھی ابھی رہبر کے جو ہے نا کچھ تقلید ہیں، باقی ہے، کچھ نے چینج کیا ہوا۔ یہ بھی ایک جو ہے نا وہ ایک
مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو اچھا یہ ایک فرماتے ہیں کہ بھئی فقیر فقراء کا حق ہے۔ دوسرا جو خطرناک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مدارس میں جو طلبہ پڑھتے ہیں آغا سیستانی، کہتے ہیں یہ فقیر نہیں ہے، اللہ اکبر، یہ فقیر نہیں ہے، انہوں نے زبردستی اپنے آپ کو فقیر بنایا ہوا ہے، وہ جا کے نوکری کریں۔ کس نے کہا تھا؟ کسی حکیم نے کہا تھا کہ جا کے جامعہ اہل بیت میں داخلہ لینا ہے؟ ابھی ہم ان کے سامنے ہو تو عرض کریں، ہم میٹرک پاس کو لیتے ہیں، میٹرک پاس کو بتائیں کیا نوکری ملتی ہے؟ یہ جامعۃ الزہرا کا جو چوکیدار ہے بیچارہ FSC ہے۔ بعض علاقوں میں میٹرک پاس کو میڈل پاس کو لیتے ہیں، ان کے پاس میٹرک پاس آتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال ہم تبصرہ نہیں کر سکتے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی احتیاط واجب کے طور پر جو ہے وہ فقیر فقراء کو دو، اور مدارس کے طالب علم فقیر نہیں ہیں، فقیر نہیں ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے پچھلے سال بھی عرض کیا تھا، میں ابھی بھی عرض کروں گا، آئندہ جمعہ کو بھی بیان کروں گا۔ کیا خیال ہے، وہ جمعۃ الوداع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں نا، ہمیں جمعۃ الوداع مل رہا ہے، وہ دو خطبوں سے تو بچنا ہے نا حکومت نے۔ اس لیے غالب خیال یہ ہے کہ لوگوں کا، مومنین کا، کہ ہفتے کو جو ہے نا وہ عید ہوگی۔ سائنس یہی کہہ رہی ہے۔ ہاں، اگر ایسا ہو تو میں وہاں یہ کلیئر میں بیان کروں گا۔ آپ حضرات جو خصوصاً جو سیستانی کی تقلید میں ہیں، وہ چونکہ ان کا دو ٹوک فتویٰ نہیں کہ خام کا فقیر غریب کو دے دو، احتیاط واجب ہے، لہذا شبیری، زنجانی یا اسحاق کے فتویٰ پر عمل کریں، اور کر کے آپ جو ہے نا اس کو مدارس میں دے دیں۔ یہ ہمارے گلے میں جو ہے نا یہ گھنٹی نہ ڈالیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنے طور پر لوگ اپنی سہولت کے لیے نا، کون جامعہ اہل بیت جائے، کون کوثر جائے، ادھر جمع کرا دو، ادھر مسجد امام صادق کے لیے جمع کراؤ، لیکن رجوع کر کے، کیونکہ اگر آپ رجوع نہیں کریں گے پھر ہم پابند ہوں گے کہ صرف غریبوں کو دیں، مسکینوں کو دیں۔ اگر آپ رجوع کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا جو فطرہ ہے، ہم مسجد امام صادق کی تعمیر میں بھی، یہاں اور جو دینی خدمات ہوتی ہے ہم اس میں خرچ کر سکیں گے۔ اور اگر آپ کے علاقے میں، ہاں اسلام آباد میں بھی ماشاءاللہ بہت سارے مدارس ہے، جامعہ اہل بیت ہے، کوثر ہے، ادھر بارکو میں وہ آپ کے جامعۃ المرتضیٰ ہے، وہ مدینۃ العلم ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح وہ الحجت ہیں۔ آپ رجوع کر کے، بجائے اس کے کہ ہمیں مشکل میں ڈالیں، ہمیں بس بنانے پڑتے ہیں، یہ آغا سیستانی کے مقلدین، یہ آغا رہبر کے مقلدین، یہ سادات، یہ غیر سادات، ہمیں ان تمام جھنجھٹوں سے جو ہے نا وہ آپ نکالیں، اللہ بلا گردن مولا جو ہے نا وہ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا۔ رجوع کر کے آپ مدارس میں دے دیں، مدارس میں دے دیں۔ یہ اس مسئلے کی جو ہے نا وہ وضاحت ضروری تھی۔ دوسرا مسئلہ جو بیان ہونے چاہیے تھا وہ ضمناً بیان ہو گیا، ابھی بھی دے سکتے ہیں، ابھی بھی اپنے تمام اہل خانہ جو ہے نا وہ، چاہے چھوٹا بچہ شیرخوار ہو، ٹھیک ہے جی، یا جو ہے نا مرد ہو، بڑا ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، آپ کے گھر میں پکا جو ہے نا آپ نے کوئی وہ عیسائی ملازم جو ہے نا وہ رکھا ہوا ہے، اس کا بھی جو ہے نا وہ فطرہ جو ہے آپ نے وہ دینا ہے۔ اور وہ مہمان جو مغرب سے پہلے آپ کے گھر آئے اور رات گزارے، اس کا فطرہ بھی جو ہے نا وہ آپ نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ بے شک عجیب مسئلہ لکھا ہوا ہے، بے شک آپ کے گھر نہ کھائیں، وہ کیا کہتے ہیں جس میں لنچ لے جاتے ہیں، ٹفن، وہ پرہیزی کھانا کھاتا اپنے گھر سے جو ہے نا وہ ٹفن میں اپنے پرہیزی کھانا کھا کے آیا ہے، آپ کے گھر مغرب سے پہلے رات بھی آپ کے گھر گزارتا ہے، آپ کے پاس کھانا بھی نہیں کھایا، پھر بھی اس کا فطرہ آپ نے دینا ہے۔ وہ کل میں روایت پڑھ رہا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے اپنے وکیل سے کہا، وہ جتنے بھی ہمارے اہل و عیال بیوی بچے ہیں نا جو ہماری پرورش میں ہیں، سب کا دو، جس کا نہیں دو گے اس کے فوت ہونے کا خطرہ ہے۔ پوچھا مولا فوت کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا ہلاک ہونے کا خطرہ ہے۔ اتنی شدید جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے، تو آپ جو ہے نا ابھی سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا، اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم نے وہ افطار کے لیے کسی کو بلایا، وہ 1 کو 2 کو 10 کو سب کا فطرہ ہمارے اوپر واجب ہو جائے گا، اس خوف سے افطار کے لیے نہیں بلاتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات
نہیں ہے. وہ کھانا کھا کے افطار کر کے پکوڑے سموسے کھا کے چلے جائیں گے, ان کا فطر آپ پر واجب نہیں ہے. آپ جی بھر کے جو ہے نا وہ ان کو کھلائیں, ثواب بھی کمائیں, ان کا فطر آپ پر واجب نہیں ہے. وہ مہمان جو مغرب سے پہلے آئے, رات بھی آپ کے بعد گزارے, بے شک وہ اپنا کھانا پرہیزی جو ہے وہ, یہ پرہیزی اس لیے کیا کہ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے مہمان ہے بھائی جو ہمارے گھر کھاتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. بات بڑے جو ہے نا وہ پابندی کرتے ہیں, شوگر کے مریض ہیں, اپنے گھر سے جو ہے نا پرہیزی کھانا لے کے آتے ہیں, بس آپ کے گھر جی زیارت ہو گئی, باقی کھانا میں اپنا کھاؤں گا, اس کا فطر آپ پر واجب نہیں ہے. ایک سوال آ گیا آپ کے لیے, ایک صاحب نے ابھی پوچھا ہے کہ آغا صاحب سے یہ پوچھیں کہ کیا آن لائن ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ساری چیزیں کرتا ہوں. اچھا, دوسرا مسئلہ جو یہاں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جو فطرہ ہے نا, آپ جس شہر میں رہتے ہیں اسی شہر میں فطرہ ادا کریں. اب وہ 8 کے 8 والا فارمولے پر عمل کریں یا غریب غربا کو. آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں, اسلام آباد کے مدارس میں دیں, اسلام آباد کی مساجد میں دیں, اسلام آباد کے غریبوں کو دیں. اچھا, اب ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے اپنے شہر میں مدرسہ ہے, میں ادھر دینا چاہتا ہوں. میں اپنے شہر میں میرے قریبی رشتہ داروں میں فقیر غریب ہے, میں ان کو دینا چاہتا ہوں. اس کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے, وہ فارسی میں ہے مشکلی نیست کی آسان نشوت. کوئی ایسا مشکل نہیں ہے جس کا حل نہ ہو, اس کے کئی طریقے ہیں. اگر آپ اپنے شہر میں کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں نا, اس کو فون کریں, فون کر کے اسے کہو کہ بھائی جو ہے نا, ایک تو یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے, یہ واجب صدقہ ہے, دینے والا سید ہے, اس کو سید بھی کھا سکتا ہے اور غیر سید بھی کھا سکتا ہے. دینے والا غیر سید ہے, اس کو غیر سید کھا سکتا ہے, سید پر کلیئر حرام ہے, ٹھیک ہے نا. زکوٰۃ کی طرح واجب زکوٰۃ, وہ بھی زکوٰۃ ہے, یہ بھی واجب زکوٰۃ ہے. اچھا, اگر آپ اپنے شہر کے غریب کو دینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں, اس سے وکالت لے لیں. چنانچہ حج پہ جب جاتے ہیں نا, وہ اس کے قربانی کا جو گوشت اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے آقا. وہ کچھ اس میں کہتے ہیں کہ 1/3 جو ہے پاکستانی دونوں کے اندر کہتے ہیں چونکہ ادھر کوئی غریب نہیں ہے لہذا یہ واجب نہیں ہے کہ آپ 3 حصوں کو تقسیم کریں. وہ جانور ذبح کر کے سعودی حکومت کے حوالہ کر کے آ جائیں, وہ ایتھوپیا بھیجتے ہیں یا افغانستان بھیجتے ہیں, اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ فقیر کو دینا چاہتے ہیں تیسرا حصہ, اس کا طریقہ یہ ہے, میں نے یعنی کئی دفعہ ایسا کیا ہے. ہمارے اپنے جامعہ اہل بیت میں بیچارہ صفائی کرنے والا لڑکا بہت ہی غریب تھا, میں نے بذریعہ ٹیلی فون اس سے وکالت لے کے جو ہے نا وہ جو ہے نا گوشت تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا, وہ اس کی زندہ جانور نہیں, ذبح کے بعد جو اس کی قیمت بنتی ہے نا اس کا 1/3, وہ 20 یا 25 ریال بنتے تھے. وہ اس سے اجازت لے کے میں نے اپنے پاس جمع کیا اور واپس آ کے اس کو جب دے دیا, وہ جب روپے میں کنورٹ کیا تو اچھا خاصا بھی چال کا جو ہے نا وہ فائدہ ہو گیا. یا یہ کام کریں, ٹھیک ہے, وکالت لے لیں, وکالت لے کے پھر جو ہے نا وہ اس کی طرف سے فقیر کی طرف سے قبضے میں لے لیں. لینے کے بعد پھر بے شک جو ہے نا آن لائن ٹرانسفر کریں یا بعد میں جا کے اس کو دے دیں یا اس کا اکاؤنٹ میں ڈال دیں. اگر غریب کا کوئی اکاؤنٹ بنا ہو کر سکتے ہیں نا آن لائن, اس کے پاس میں بتاتا ہوں. اچھا, یا یہ کیا جا سکتا ہے کہ جس شہر میں آپ دینا چاہتے ہیں نا وہاں اگر آپ کا کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے نا, اکاؤنٹ میں پیسہ ہے, کسی کے ذمہ لگا دیں کہ میرے پیسے ہیں, اس میں سے اتنے پیسے فطرے کے مد میں فلاں کو دے دو. ایک یہ حال ہے. دوسرا ایک, اگر ادھر آپ کا پیسہ نہیں ہے نا, کسی سے قرض لے لو. اس شہر میں آپ کا بھائی ہے, اسے کہیں کہ یار ایسا ہے میرے ذمہ 2000 4000 6000 فطرہ بنتا ہے, آپ قرض کے طور پر نا میرے ذمہ قرض ہے, فلان غریب کو دے دو, میں واپس آپ کو دے دوں گا. یہ اللہ خیر صلاح. اگر اسلام آباد میں لینا ہے کسی کو آن لائن تو ٹھیک ہے نا, نہیں ادھر بھی نا اس کی طرف سے قبضے میں لے کے پھر کریں. اس کی طرف سے کوئی مشکل کام نہیں ہے نا, ایک نیت سے پتہ نہیں زمین سے آسمان جو ہے نا وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. اس کی طرف سے قبضے میں لے لیں, لینے کے بعد جو ہے نا پھر اس کے لیے
وہ ٹرانسفر کریں. اور ہاں وکالت تو بہت آسان ہے بھائی. وکالت آپ نے کسی کو ابھی تک وکیل نہیں بنایا زندگی میں. وہ اسے کہیں کہ آپ مجھے وکیل اسے کہیں کہ اگر بہت ہی کلیئر کرنا چاہتے ہیں اسے کہو آپ یہ کہو میں آپ کو وکیل بناتا ہوں کہ آپ میری طرف سے فطرہ کی رقم وصول کریں. وہ اس طرح آپ کو وکیل بنائے, اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں لے لیں. اس کی طرف سے گویا آپ نے وصول کر لیا, گویا آپ نے فطرہ اسی شہر میں ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, بعد میں جب جائیں یا اس بیچارے کا اگر کوئی اکاؤنٹ نمبر ہے تو اس کو بھیجوا دیں. یہ جو ہے نا وہ طریقہ ہوتا ہے. باقی یہ آپ نے ابھی بھی دے سکتے ہیں. اور اگر آپ عید پڑھیں نا, عید پڑھیں تو عید سے پہلے جو ہے نا آپ کو یہ دینا چاہیے. اور اگر آپ عید نہیں پڑھتے اور ظہر تک اگر وہ نہ پڑھیں تو کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد اگر دینا پڑے, ایسا ہوتا ہے, پھر آپ ادا کی بھی نیت نہ کریں, قضا کی بھی نیت نہ کریں, معافی ذمہ کی نیت سے جو ہے نا وہ دے دیں, کیونکہ اس کا جو ٹائم ہے وہ عید پڑھنے والے کے لیے عید سے پہلے ہے. اور جو نہیں پڑھتا اس کو ظہر سے پہلے دینا چاہیے. اور ظہر سے لیٹ ہو جائے پھر وہ قضا کی بھی نیت نہ کرے, ادا کی بھی نیت نہ کرے. جیسے صبح کی نماز فرض کیجئے کوئی, آج کل تو خیر مشکل نہیں ہے, آپ کے پاس گھڑی وغیرہ بھی نہیں ہے, اس کے ذریعے صبح فجر کی کا ٹائم معلوم نہیں کر سکتے. طلوع آفتاب کا موسم ابرآلود ہے اور آپ کو پتہ نہ چلے کہ پتہ نہیں سورج نکلا ہے یا نہیں نکلا, آپ کیا کریں گے؟ ادا کی نیت سے پڑھیں گے یا قضا کی نیت سے پڑھیں گے؟ معافی ذمہ جو بھی میرے ذمہ ہے, ادا ہو ادا, قضا ہو قضا. ٹھیک ہے جی, یہ مسائل جو میرے ذہن میں تھے وضاحت طلب. ہاں ایک اور اہم بات, کل وہ سچ ٹی وی پہ بیان ہو رہا تھا, میرے ساتھ وہ علوی تھے, وہ علوی ادھر بھی ہم ان کو بلاتے ہیں, اہل سنت کے عالمین بڑے اچھے خیالات کے ہیں. تو ادھر بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ نے زکوٰۃ کے طور پر کیا دینا اور کتنا دینا ہے. یعنی شہر کی خوراک, اس میں گندم بھی ہے, جو بھی ہے, کھجور بھی ہے, کشمش بھی ہے, چاول بھی ہے. ان میں سے 3 کلو آٹے کی قیمت جو ہے نا وہ فی آدمی بنتی ہے. 3 کلو. اچھا, اب ایک یہ مسئلہ بھی ہے, فطرہ واجب کس پر ہے؟ فطرہ اس آدمی پر واجب ہے دینا جو بالغ ہو, عاقل ہو, آزاد ہو. غلام پر نماز روزہ واجب ہے, فطرہ جو ہے وہ غلام پر واجب نہیں ہے. ویسے بھی اس ملک میں دنیا میں کہیں بھی جو ہے نا وہ غلام کنیز کا جو ہے نا وہ تصوری وہ ختم ہو گیا ہے. تو امیر آدمی پر فطرہ واجب ہے, غریب آدمی پر فطرہ واجب نہیں ہے, بلکہ وہ تو فطرہ لے سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, فطرہ لے سکتا ہے. یہ ایک سا ہے, سین صاد الف عین صاع, 3 کلو. 3 کلو آٹا, 3 کلو چاول, 3 کلو کشمش. اب ایک آدمی ہے جو مشکل سے فقیر نہیں ہے, یعنی اس کی جو آمدنی ہے وہ اور اخراجات یہ برابر ہے. یہ فقیر ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے نا. اس نے بھی وہی 3 کلو آٹے کی قیمت دینی ہے. اور ایک جو ہے نا وہ کئی شوگر ملوں کا مالک ہے, اس نے بھی اتنا ہی دینا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بہت زیادہ لین لاڈ ہے اس کے ذمہ فطرہ زیادہ ہو, اور جو مشکل سے فقیر کے جو ہے نا وہ لکیر سے وہ اوپر ہے, وہ اس کا بھی جو ہے نا اتنا ہی ہے. اب وہ اہل سنت عالم دین کی گفتگو سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ نہیں, جو مثلا امیر ہے وہ 3 کلو کشمش کی قیمت دے دے, اور جو غریب ہے, غریب تو نہیں خیر مشکل سے جو ہے نا وہ امیر ہے, وہ وہی 20 کلو جو توڑا ہے وہ اس کی قیمت ہے. اب یہ چکی کی قیمت میرے خیال میں آج کل 170 یا 60 ہے. وہ دیکھو نا, یہ مجتہدین کے اختلاف ہو گیا. 170 ہم منگواتے ہیں, یہ شاہ صاحب جا کے لاتے ہیں 170 یا 180. ٹھیک ہے جی, 180 اس کی قیمت بنتی ہے. 180 یا 70 ضرب 3 540 یا 500
60. اچھا بعض حضرات جو ہے نا وہ لگا رہے ہیں 400 لگا رہے ہیں. ابھی وہ پتہ نہیں کس حساب سے لگا رہے ہیں. وہ نہیں اچھا، وہ تو اس سے وہ تو میں نے آپ کو بتایا نا، کشمش دے تو سب سے زیادہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب سے زیادہ بنتا ہے. تو اور اس کی دلیل یہ ہے میرے پاس کہ قم میں اعلان کیا جاتا ہے اس سال فطرہ کی رقم اتنے تمن دو. کیا خیال ہے ایران میں تمام ایک سطح کے لوگ ہیں بھائی، بڑے بڑے جو ہے نا وہ تجار بھی ہیں، کروڑوں سے کھیلنے والے بھی ہیں، مشکل سے جو ہے نا وہ غربت کی جو ہے نا وہ لکیر سے بیچارے اوپر ہیں. سب کے لیے عراق کے اندر 15 ریال جو ہے نا وہ سارا فطرہ دے دو. 15 دینار. کیا عراق میں یا نجف میں سب جو ہے نا ایک لیول کے رہتے ہیں؟ نہیں، ادھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ امیر بھی ہیں اور معمولی امیر بھی ہیں. تو یہ ہمارے پاکستان میں بھی ایک مولوی صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ نہیں بھائی یہ مچھلی کھاتا ہے اس کا فطرہ اور ہے، اور جس کو جو ہے نا وہ یہ ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں، کچھ وہ چاول زیادہ کھاتے ہیں، چاول کا دے دیں بھائی، کوئی پابندی نہیں ہے. کشمش کا دے دیں 600 روپے کلو ہے. کتنے کی ہے وہ؟ بہت مہنگی ہے. 1800 کا کلو ہے، ضرب 3 5000 اور کچھ ایک آدمی کا، 5400 ایک آدمی کا ہے. ہاں 5 6 10 آدمی ہیں تو ٹھیک ٹھاک رقم بنتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو سب کے لیے برابر ہے. جو باتیں وضاحت طلب تھی میں نے کر دی. کوئی اور مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو وہ پوچھیں. صاحب فقیر کی جو آپ نے بتایا کہ فقیر اس کو آیا وہ نماز کا پابند ضروری ہے ہونا یا؟ ہاں یہ فطرہ اور زکوٰۃ جو کفارہ ہوتا ہے نا، کفارہ مثلا ایک آدمی بوڑھا ہے، زیادہ بوڑھی ہے، شوگر کا مریض ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے خاتون، وہ جو کفارہ دیتے ہیں نا اس میں ان نماز و روزے کی پابندی ضروری نہیں ہے. لیکن فطرہ یہ بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے اٹھایا ہے. فطرہ اور زکوٰۃ دونوں اس کو آپ دے سکتے ہیں جو نماز روزے کا پابند ہو، خاتون ہو تو بے پردہ نہ ہو. اچھا ایسے بھی کئی افراد ہیں جو پابندی سے نماز تو نہیں پڑھتے، کبھی کبھار پڑھتے. نہیں وہ پابند نہیں ہے نا، کبھی پتہ. ایک دفعہ یہاں میں خود انٹرویو لے رہا تھا، میں نے ایک خاتون سے پوچھا کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے؟ کہا میں جھوٹ کیوں بولوں، نہیں پڑھتی. جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتی. کہ میں جھوٹ کیوں بولوں، میں پابندی سے کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی. یہی تو جو ہے نا ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون ہے، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، یہ تو ساہون ہے ان کے لیے ویل، بربادی کہا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے. نماز روزے کی پابندی ہونی چاہیے. اور اگر اس نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہوا ہے. ہم نے جو امداد کا فارم چھاپا ہوا ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے عالم دین سے تصدیق کرواتے ہیں. میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ پابند شریعت بریکٹ میں نماز روزہ حجاب کی پابند ہے. اس کے باوجود میں بعض مولوی صاحبان کو ٹیلی فون کر کے پوچھتا ہوں آپ کو تسلی ہے کہ یہ نماز روزے کے پابند ہے؟ کہا کہ نہیں یہ مجھے معلوم نہیں ہے. معلوم نہیں ہے تو پھر کیوں تصدیق کی ہے بھائی؟ نہیں وہ تو دستک کرنے کا شوق ہے. میں ان سے کہتا ہوں آپ صرف اس کے غریب ہونے کی تصدیق کرتے ہیں یا باقی شرائط کی بھی؟ کہتے ہیں نہیں میں اس کے غریب ہونے کی بھی تصدیق کرتا ہوں. صرف غریب ہونے کی تصدیق جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، کفارہ وغیرہ اس میں جو ہے نا وہ شرط نہیں ہے. تو کفارہ ادھر وہ حج میں کفارہ واجب ہو گیا بھائی، چھت والی گاڑی کے سوار ہو گئے تھے، زعفران والا پان کھایا تھا یا سلے ہوئے کپڑے پہنے تھے، وہ کفارہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ خام خواہ نمازی کو دے دیں، غیر نمازی کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن جو زکوٰۃ بھی اور یہ فطرہ بھی اس کو دے سکتے ہیں جو نماز روزے کا پابند ہو، اور خاتون ہے تو وہ